बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान बज़िद हैं कि इलेक्शन का फैसला सड़कों पे होगा, जबकि हुकूमत बज़िद है कि इलेक्शन का फैसला ऐवान में होगा। लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान वापस क्यों चले गए, तो दूसरी तरफ से डील और ढील की आवाज़ें आ रही हैं। एक तरफ इमरान खान की पसपाई पर शादियाने बजाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान अब वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ इमरान खान को खुफिया यकीन दहानियों पर फातह करार दिया जा रहा है। क्या सराइयों का सिलसिला हर तरफ जारी है कि कोई ना कोई तो खुफिया मामला है। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से ज़रा खफा नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ खामोशी तारी है। हर रोज़ डॉलर की ललकार और रुपए की पुकार है। IMF हाथ पकड़ चुकी है और श्रीलंका की गिरदान ज़ुबान ज़द आम है। चाहे अखलाकियात हो या मईशत, डॉलर के अलावा हर चीज़ नीचे जा रही है। गुफ्तगू का कल्चर नापैद होता जा रहा है। दलील का जवाब गोली से मिल रहा है। सियासी गुफ्तगू करते हुए कत्ल हो रहे हैं। ज़ुबान बेलुगाम हो चुकी है। जवान नस्ल को नफ़रत दीमक की तरह चाट रही है, जबकि जलसों में दी जाने वाली गालियाँ और तोहमतें तहजीब का हिस्सा बन रही हैं। हर तरफ नूरी नथ वीलॉगर बन गया है, मौला जट एंकर बन गया और सुल्तान राई लीडर्स हैं। जिहाद, हक, बातिल, मुकद्दस जंग और इल्म व इंसाफ के नारे इक़्तिदार की हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मुल्की मामलात दिन ब दिन हसास हो रहे हैं, लेकिन हर रोज़ इस चिंगारी पर पेट्रोल छिड़का जा रहा है। लीडर्स के इतने रूप हैं कि बेरूप लगने लगे। कभी जमहूरियत पसंद, कभी नज़रियाती, कभी मसीहा, कभी आज़ादी के जियाले तो कभी इनकलाबी। तयशुदा हिकमत अमली के तहत कभी इस्लामी टच दिया जा रहा है और कभी मॉडर्न टच। ना कोई आइन को मान रहा है, ना ही निज़ाम रियासत को। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। अलग अलग सियासी तबके से तश्कील पा रहे हैं जो शख्सियत परस्ती का शिकार हैं। ऐसे में पाकिस्तान का कौन सोचेगा, ये एक तवज्जो तलब सवाल है, लेकिन मजाल है कि कोई इस पर कान धरे। आज एक पर्चा कटा, आज एक FIR कटी है और ऑफिशियली वो GHQ जैक ब्रांच की तरफ से कटवाई गई है और इमान मज़ारी जो शीरी मज़ारी की साहबजादी हैं उनके ऊपर कटवाई गई है। जिस आप उनको एक वीडियो में देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिस तरह से फ़ौज पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ को उन्होंने बुरा भला कहा, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। अब जो है कहा जा रहा है कि इनफ इज़ इनफ। ये एक फ़ैशन बन चुका है कि जिसका दिल करता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिसका दिल करता है हाई कोर्ट के जजेस को, जिसका दिल करता है फ़ौज पाकिस्तान को, जिसका दिल करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसका दिल करता है हमारे यानी जितने भी इदारे हैं उनके मुतालिक इस तरह लूज टॉक करता है कि ना सिर्फ जग हसाई होती है बल्कि उससे मुल्क को भी नुकसान होता है। बहुत पहली बारी मैं देख रहा हूँ एहसन बून साहब, पहली बारी मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में मुझे याद नहीं है कि जैक ब्रांच की तरफ से डेफेमेशन का किसी के ऊपर पर्चा कटा हो। पहले ये पहली बार ऐसा हुआ है और बाय द वे मेरे हिसाब से सही हुआ है। मुझे पता है आप वकील हैं, इमान मज़ारी भी वकील हैं, आपकी वोटर भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल देखिए जो गलत है उसको गलत ही कहना चाहिए। बच्ची है, इमोशनल है और उसने अपनी वालदा की अरेस्ट के हवाले से ये जो एक्सप्रेशन का तरीक़ेकार किया वो इंतहाई गलत था। मैं और कुछ ट्वीट सिखाऊं जो उन्होंने अपनी वालदा के मुतालिक कर चुकी हैं। मैंने सुने हैं, सारे वो भी सुने हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वो एक वकील भी हैं, मैच्योर भी हैं, हमारी बच्ची है वो, उसे बिल्कुल ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी और ना बल्कि आर्मी चीफ के अलावा किसी के हवाले से भी उससे ऐसी ज़बान जो है मैं समझता हूँ कि वो किसी को भी ज़ेब नहीं देती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी वो उसकी एज है बच्ची की, उसे समझने में वक्त लगेगा, इसलिए अदारे को थोड़ा सा मेरा ख्याल है दरगुजर करेगा। तो सारे एक फ़ैशन तो बन गया हुआ है ना एहसन बून साहब, हमारा फ़ैशन हो गया। चले आपको सडनली प्रॉब्लम होगी जब मैं कहूँगा कि हम दिल करता है कभी साबिक चीफ जस्टिस, कभी हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस, हम जजेस के मुतल्लिक हम उनके ऊपर जो बातें करते हैं हम प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी, वो ज़ेब तो नहीं देती। मैं बिल्कुल ये बात यहाँ पे मैं बशर साहब आपको कहूँ, सबसे जो तकलीफ़ दे बात है ना वो यही है, हम बतौर शहरी अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को बाकायदा तौर पे ये फैशन बन गया है। यहाँ लिबरल वो बंदा अपने आप को कहता है जो सबसे पहले मज़हब को गाली देने की कोशिश करता है, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा डेमोक्रेट वो होता है जो सबसे पहले अपने आप को फ़ौज को गाली देने की कोशिश करता है। इसी तरह
قانون کے حوالے سے جب بات کریں یا پولیٹیشین کے حوالے سے بات کریں تو اب جب سب سے پہلے پارلیمنٹ کو اور عدلیہ کو اسی طرح کی زبان استعمال، جو کہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بطور قوم اب ہمارا فیشن بن گیا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں روکنا ہوگا، اور اس روکنے کے لیے بڑے جو آپ کہہ لیں نا ڈیسائسو ہو کے پوری ول کے ساتھ ان ساری چیزوں کو روکنا. اور اس میں آپ کو خاص طور پہ بتاؤں، اس میں سب سے زیادہ جو آج کل ہماری ملک کی سیاسی لیڈرشپ ہے، اس میں اگر کوئی ہمارا فارمر پرائم منسٹر یا پریزنٹ پرائم منسٹر ایسی لینگویج استعمال کرے گا اور دوسروں کے علاوہ آپ دیکھیں اتنی عجیب لینگویج ہم نے پالیٹکس میں نہیں اپنے گھروں میں نہیں کرتے، گھروں میں نہیں، پالیٹکس میں گھر تو ابھی ایک کنفائن ہے نا. آپ سٹیج پہ کھلو کے آپ کہہ لیں کہ وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ آپ وہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ ہر ایک کے بچے بھی ہیں. ہم قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایلیمنٹ ایک پرووکیشن ہوتی ہے، لیکن پرووکیشن کے ہوتے ہوئے اگر جب صبر کا دامن آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تو وہ ایک قوم کے لیے ایک رہنمائی ہوتی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی ہوتی ہے. اسی طرح میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے الیکشن لڑا آپ کے سامنے، اتنی میں نے اپنے الیکشن میں گفتگو سنی، لیکن جب الیکشن ہو گیا ہے نو ایوری ون از دیئر، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو کرنے والے تھے وہ بھی شرمندہ ہوں گے. غریدہ ویلکم ٹو خرا سچ اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. بات یہ ہے کہ جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے غریدہ ہماری سیاست میں، خاص طور پی ٹی آئی کی طرف سے جو انٹالرنس شروع ہو گئی ہے، میں تو ڈر گیا ہوں، کیونکہ میں ایک باپ بھی ہوں، ایک بیٹی کا بھی، ایک بیٹے کا بھی، اینڈ میں کیا ان کو کہوں کہ یار یہ غلط بات ہے جب سب سے پاپولر لیڈرز جو ہیں ہمارے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں تو میرے بچے سمجھیں گے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں ان کو. یور ٹیک غریدہ. مبشر صاحب آپ کا بھی بہت احترام ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ آپ کے میرے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے، ایک نظریاتی اختلاف ہے، ایک صحافتی اختلاف ہے کچھ معاملات پہ، لیکن وہ اختلاف ہمارا ایک دوسرے کی عزت پر اختلاف کی طرف نہیں جاتا. اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست میں گند کس نے ڈالا ہے. اس گند کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 2014 سے، خاص طور پہ 2014 سے، بلکہ اس سے پہلے 2011 میں جب پاکستان تحریک انصاف کا بڑا توتی شروع ہو گیا تھا، جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آشیرواد شروع ہو گئی تھی اس کو، تو تب سے یہ گند کا، اور یہ بالکل اپنے پیک پہ جا کے پہنچا 2014 کے دھرنے کی وجہ سے. اب 2014 کا دھرنا میں بھی کور کرتی تھی، میں اس وقت اس چینل پہ تھی جو کہ علی حیدر صاحب ابھی چھوڑ کے آئے ہیں ریسنٹلی، سما ٹی وی پہ. تو مجھے اس وقت باوجود اس کے کہ مجھے ٹیگ لگتا تھا کہ جی یہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے، یہ پی ٹی آئی کی اینکر ہے، یہ دھرنے بڑے کور کرتی ہے، اس وقت نون لیگ میرے سے بڑی ناراض ہوتی تھی کہ جی آپ دھرنے کیوں کور کرتی ہیں، آپ جلسے کیوں کور کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے کراچی میں ہو چاہے لاہور میں ہو. لیکن اس کے باوجود اس کے کہ مجھے ٹیگ کیا جاتا تھا پی ٹی آئی کی اینکر کے طور پہ، جو کہ غلط ٹیگ کیا جاتا تھا، بٹ پھر بھی پی ٹی آئی والے مجھے نہیں چھوڑتے تھے. کبھی عمران خان کے ساتھ تصویر لگا دی، کبھی شیخ رشید کے ساتھ تصویر لگا دی، کبھی فلاں کے ساتھ لگا دی، کبھی جہانگیر ترین کے ساتھ تصویر لگا دی. تو یہ گند سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا ہے. آپ نے، میں نے، ہم سب نے سنا ہوگا کہ 90 کی دہائی کی سیاست میں یہ ہوتا تھا، اس میں میں سمجھتے کہ وہ بھی غلط ہوتا تھا، اسے جسٹیفائی کوئی نہیں کرے گا. لیکن فرق اس میں دو تین چیزوں کا یہ تھا کہ ایک تو سوشل آؤٹ ریچ اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت، کوئی ڈیجیٹل میڈیا تو تھا نہیں، الیکٹرانک میڈیا تو اس وقت تھا نہیں سوائے پاکستان ٹیلی ویژن کے. سو لوگوں کے درمیان وہ یہ نہیں تھا کہ جی آپ آج یہاں جلسے میں ایک غلط زبان کا استعمال کریں گے اور سیکنڈز کے اندر، نینو سیکنڈز کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر وہ بات پہنچ جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا تھا. تو ایک تو سوشل آؤٹ ریچ اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا. دوسرا جو مجھے بھی یاد ہے، کم از کم ہمارا بچپن تھا کہ تمام تر اختلافات کے باوجود جو ابھی آپ بات کرتے ہیں نا مبشر لقمان صاحب کہ عزت کا ایلیمنٹ برقرار ہے، تو اس وقت بھی ایک رواداری نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان برقرار تھی. بالکل تھی. آج تو وہ دیکھنے میں ہی نظر نہیں آتی. آج تو آپ دیکھیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ سارے کے سارے پولیٹیشینز، مبشر صاحب آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی آتے ہیں، علی صاحب کے پروگرام میں بھی آتے ہیں، احسن بھون صاحب سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں کھانا کھانے، ایک دوسرے کے گھروں میں ریسٹورانٹس پر بھی جاتے ہیں، تو یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی برادریوں میں ان کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، ان کے رشتہ دار کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں، ایک کا بھائی وہاں پہ ہے، ایک کا فلانا رشتہ دار وہاں پہ ہے، کسی کا چاچا، کسی کا تایا، کہیں نہ کہیں سے شادیاں، کہیں نہ کہیں سے برادریاں ان کی آپس میں نکل آتی ہیں.
لیکن جو ان کے پیچھے مارا ماری کر رہے ہیں عوام آپس میں, آپ یہ دیکھیں نا, عوام جس قسم کی گندی لینگویج اور عوام جس طرح سے اخلاقیات کا دامن چھوڑنے پہ آ گئی ہیں کہ گھروں کے اندر لڑائیاں ہونا بالکل ہو رہی ہیں. میں نے ڈی چوک جانا ہے اور بغیر میں کسی کو نہیں سمجھتا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن 2 ہفتے سے کہہ رہے تھے ہم نے خونی مارچ کرنا ہے, خونی مارچ کرنا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ کو روکنا چاہیے تھا ڈی چوک سے, نہیں جانے دینا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا بون صاحب, لوگ کہہ رہے ہیں اب زبان خلق نکارہ خدا, وہ کہتے ہیں جی یہ بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے ہر طرف. میرا نہیں خیال, بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اگر اس سسٹم کو بچانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے, تو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو جانا بھی اسی طریقے سے چاہیے جو آئینی ہے. اگر یہ موجودہ حکومت ہے, یہ اگر اپنے کانفیڈنس جو ہے اپنے ممبرز کا اس کے پاس ہے تو دے شوڈ کمپلیٹ دیئر ٹرم. اور اسی طرح جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل پرووائڈڈ میتھڈ ہے اس کے ساتھ جس میں عمران خان صاحب آؤٹ ہو رہے ہیں نا, وہ ان کو وہ کانسٹیٹیوشن نہیں منظور. یہ میں اسی لیے جو کلچر آف ٹالرنس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی میں ہوں تو ملک کو خطرہ نہیں ہے, میں ہوں تو مسلمان ہیں, اگر میں نہیں تو ملک بھی خطرے میں ہے, سارے ادارے بھی خطرے میں ہیں, یہ اسلام بھی خطرے میں ہے. آپ نے وہ کل قاسم سوری صاحب کا وہ ٹچ دیکھا نا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں کوئی اتنا مذہبی نہیں, میں تو دنیا دار سا بندہ ہوں, لیکن اس ملک میں ہر جو ایک ہی ہمارا اعتراض رہا ہے کہ اس میں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا یہ ساری باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا آپ کمال نہیں ہے. ویسے بون صاحب آپ کا شکریہ. ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, پن کو بنانا ہے یورپ کی طرز پہ ریاست مدینہ, اور ریاست مدینہ والے جو ہیں وہ یورپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو. یار ایک جگہ تے رکو, پہلے پاکستان کو پاکستان بننے دو, اور اسی میں ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, اسی کو صحیح طرح ہم نے چلانا ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.